خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ذوالفقار علی زلفی لاہور آرٹس کونسل الحمرا کی جانب سے آپ لوگوں کو آزادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زندہ قومیں، کامیاب قومیں کبھی بھی اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی، ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اور ہم بھی انہی قوموں میں سے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے اپنے ہیروز کو یاد رکھا۔ آج کا آزادی کا دن ہو، آزادی کی بات ہو، تو فوراً ذہن میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بہت محنت کے بعد یہ خوبصورت زمین کا خطہ ہمیں دیا۔ انشاءاللہ ہم اس خطے کی ہمیشہ آبیاری کریں گے، ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہو تو کیسے ممکن ہے کہ سعید اختر کی بات ہو؟ سعید اختر ہمارے وہ لیجنڈ آرٹسٹ ہیں پاکستان کے، وہ بڑے فنکار ہیں، بہت بڑے ٹیچر ہیں، پینٹر ہیں، بہت شفیق دوست ہیں، انسان ہیں۔ تو انہوں نے قائد اعظم کو اتنا خوبصورتی سے اور اتنا زیادہ ان کو پینٹ کیا ہے کہ ان کو کسی بھی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی قائد اعظم کو بنانے کے لیے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آج ان کے اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے ان کے کام کے بارے میں، قائد اعظم محمد علی جناح کے پورٹریٹس کے بارے میں اور آزادی کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج جشن آزادی ہے، اور جشن آزادی ہو، قائد اعظم کا نام نہ ہو اور قائد اعظم ہوں اور آپ کا نام نہ ہے ذہن میں، کیسے ممکن ہے؟ میں بھی آپ کا لکیلی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بھی آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بے شمار کام کیا، بے شمار سبجیکٹس پر کام کیا ہے، بے شمار سائزز میں پینٹ کیا ہے، تو آپ نے قائد اعظم کو اسپیشلی بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پینٹ کیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے سر؟ کیا آپ کو ان کے پورٹریٹ میں ان کی کوئی ان کے جو نقش ہیں ان میں کوئی چیز نظر آتی ہے، یا حب الوطنی میں پینٹ کرتے ہیں آپ؟ پلیز ذرا روشنی ڈالیں نا۔ ہاں، پرانی یادیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا، 10-12 سال کا، تو اس وقت میں نے قائد اعظم کو دیکھا تھا۔ کوئٹہ میں وہ تشریف لائے، تو وہ وہاں سے جب ریزیڈنسی میں جا رہے تو میں اس کے سامنے کھڑا تھا، چھوٹا تھا، ہم نے پی ٹی کرنی تھی۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب وہ گزر رہے تھے تو پی ٹی کا جو کوشچن دینا تھا، جس نے ہمارے ٹیچر جو تھے وہ بھول گئے، اور ہم اسی طرح دیکھتے رہے ان کو۔ وہ پہلا امپیکٹ تھا۔ اس کے بعد 2-3 دفعہ شہر میں ان کو گزرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ وہ ایک ذہن میں اس وقت کا ولولہ، اس کا جوش، پاکستان بننے کا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب جب میں بڑا ہو گیا اور میں تقریباً 8ویں جماعت میں آ گیا، تو اس وقت میرا دل چاہا کہ میں قائد اعظم کو بناؤں، ڈرائنگ کروں۔ میں نے ٹیچر سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تم نہیں کر سکتے بھائی بچے ہو۔ میں نے کہا نہیں، پھر بھی کوشش تو کرنی۔ پر انہوں نے مجھے سکھایا کہ بھائی گراف لگا کے کس طرح بناتے ہیں، وہ میں نے ان سے سیکھا، اور مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے اس کو چھوٹی تصویر کو بڑی تصویر میں ٹرانسفر کیا اور اس کو سیکھنا شروع کیا۔ تو یہ ایک شروع کا ایک جذبہ تھا قائد اعظم کے متعلق، جس کو ان کو سمجھنا، ان کو دیکھنا، ان کے متعلق پڑھنا، بہت ساری کتابوں میں اور ہر جگہ ان کا ذکر تھا۔ یہ سارا دیکھتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا جب میں نیشنل کالج آف آرٹس میں آ گیا۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں آنے کا میرا وہی تھا کہ میں کسی طریقے سے اچھے سے اچھا۔ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن 60 کی بات ہے۔ ہاں جی، یہ تو ہسٹری ہے۔ یہ اگست سن 60 کی بات ہے، جب میں نے یہاں داخلے کے لیے اپلائی کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے جب انٹرویو تھا تو اس میں میں نے قائد اعظم کا پورٹریٹ تھا، اور ایک ہمارے عزیز تھے
وہ میں نے بنایا ہوا تھا، اسی طرح گراف لگا کے اسی طرح تھا. تو وہ جب میں نے انٹرویو بورڈ کے سامنے، اس میں شاکر صاحب تھے اور پھر اسپانبرگ تھے پرنسپل، اور جب میں نے ان کے سامنے رکھا تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ جب تم یہ بنا رہے ہو یہ تصویریں، تو تم یہاں کیوں آ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ تو ایک میکینیکل طریقہ ہے جس سے میں نے وہ بنایا، جو کہ ان پڑھ لوگ سارے اسی طرح کرتے ہیں، میں تو آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں. تو وہ مسکرایا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر مجھے داخلہ مل گیا، اور مجھے وہ رنگوں کے متعلق بھی اور کچھ چیزوں کے متعلق نہیں پوچھا، اور مجھے داخلہ مل گیا. اس کے بعد ٹریننگ ہماری جو ہے، تمہیں بھی یاد ہوگا کہ ڈرائنگ تو خیر ہے، اس کے بعد پہلے اسٹل لائف ہے، پھر اس کے بعد آہستہ لائف ڈرائنگ تک آ جاتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے بننے انسان کو بٹھا کے، اور اس کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو اور ہر چیز جو ہے. اور ہمیں جو ماڈل ملتے تھے تو وہ دو قسم کے ہوتے، ایک تو بہت کمزور تھے اور ایک بہت اچھا باڈی بلڈر قسم کا لڑکا تھا وہ. تو یہ ہم ان کو بناتے رہتے تھے، اسٹڈی کرتے رہتے تھے. اس کے بعد اسکلپچر میں جب آئے تو ہمیں فرسٹ یہ تو وہی جیسے سب کا ہوتا ہے کہ اسٹل لائف، وہ بالکل جیومیٹریکل شیپس، والیوم اور یہ اور وہ کرتے کرتے جب سیکنڈ ایئر میں آئے تو توفیق اعجاز صاحب اللہ عنہ بخشے وہ استاد تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسکل بناؤ، انسانی کھوپڑی جو ہے اس کو بناؤ. اور میں بنانا شروع کیا تو کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر ہڈی ہے، اور ہر ہڈی جو ہے مختلف اسٹفنس کی ہے، مطلب کوئی زیادہ ہارڈ ہے، کوئی زیادہ سافٹ ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنا ہے. تم نے دیکھا، میں ٹچ کر کے باقاعدہ محسوس کر کے اس کو بنایا. جب وہ بن گئے تو اس نے کہا کہ اس کے اندر مسلز لگاؤ، تو ہم نے سارے اس کے اوپر مسلز جو ہیں وہ لگانے شروع کیے، جیسے انیٹمی میں ہوتا ہے. وہ جب بن گئے تو نے کہا کہ ایک پتلی سی روٹی بناؤ اور وہ کر کے اور اس کے اوپر لگا دو. جب ہم نے لگایا تو ایک خوبصورت سا پورٹریٹ بن گیا مکمل. بہت ڈیفرنٹ طریقہ تھا. ہاں یہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اندر تک دیکھنا ہوتا ہے انسان کو کہ اس کے اندر کیا ہے، کس طرح کے. تو قائد اعظم کا جب ہم سوچتے ہیں، اور یہ پھر جیومیٹری میں بھی آ گیا، یہ ساری چیزوں میں پھر ہم نے تاریخ پڑھی، اس میں بڑے بڑے استادوں نے جو کام کیا ہے وہ انہوں نے کیسے کیا. اور پورٹریچر تو ہر جگہ ہوتا رہا ہے نا، اور خاص کر یورپ میں یہ جو برٹش پینٹر تھے انہوں نے تو کیونکہ ان کے پاس دولت بہت لوگوں کے پاس، تو انہوں نے بہت سارے اپنے پورٹریٹ بنوائے. تو جب وہ یہ میرا شوق جو تھا وہ پورٹریٹ میں خاص ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ میں بالکل ہی طرح پورٹریٹ پینٹر بننا، لیکن میں نے میرے خیال ہے ہمارے 2 سال کے کورس میں، 3 سال کے کورس یا ایون 4 سال کا کورس جو ہے اس میں 2 یا 3 پورٹریٹ بنائے ہو گئے، اس میں زیادہ نہیں تھے. اچھا اس طرح میں پھر جب وہ مجھے شاکر صاحب نے سیکنڈ ایئر میں کہہ دیا تم نے یہاں پڑھانا ہے، تو وہ جب پڑھانے کے لیے مجھے سب سے پہلے ڈرائنگ کے لیے کہا تم جاؤ ڈرائنگ کراؤ. ڈرائنگ جو ہے فرسٹ ایئر کے لیے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر مجھے سیکنڈ ایئر میں مجھے کہا کہ جاؤ اسکلپچر کراؤ. تو وہ ایک اسکلپچر جو ہے وہ اصل میں انسان کو پوری طرح دیکھنے کا، اس میں ایک ایک چیز جو ہے اس میں جیسے ناک بہت ضروری ہے تو اس طرح یہ حصہ بھی ضروری ہے. اگر کان ضروری ہے تو اس کے بعد آنکھ کا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ان کو ویسے ہی بنانا ہے، اس طرح بنانا جیسے وہ ہے. وہ سارا سیکھا اور بڑا مزہ آیا اسے. اور جب میں اس کے بعد پڑھانا شروع ہوا تو میں نے کئی لوگوں کو بٹھاتا تھا اور جلدی پورٹریٹ بناتا چلا جاتا. اور یہ ایک مشق تھی جو کہ کرتے چلے جاتے تھے. قائد اعظم پر کیسے شفٹ ہوئے؟ بہت وہ یہ ایسا ہوا کہ نیشنل اسمبلی اس وقت، یہ سن 70 کا واقعہ، جب الیکشن ہونے تھے ابھی، اور مجھے شاکر صاحب نے بلایا اور تم قائد اعظم کو پورٹریٹ بناؤ گے؟ میں نے کہا جی آپ حکم دیں. وہ نیشنل اسمبلی کے لیے. میں نے کہا شاکر صاحب اتنے بڑے بڑے استاد میرے ارد گرد بیٹھے ہیں تو آپ ان کو نہیں تم بنا سکتے اور کوئی نہیں بنا سکتا.
واہ، یہ ان کا یہ سوچنا اور ان کا دیکھنا کہ میں ہی بنا سکتا ہوں، یہ کیا وجہ تھی، وہ نہیں جانتے تھے. وہ پھر میں نے کہا اچھا مجھے اجازت دیں تو میں جا کے جگہ دیکھاؤں. تو میں گیا اور وہ جگہ، اور وہاں سیکرٹری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے جگہ. اچھا مجھے پہلے کہا گیا کہ 3 فٹ 4 فٹ کی جگہ ہے، اچھا آپ تصویر بنانی ہے آپ. تو میں نے کہا یار 3 فٹ 4 فٹ کی تصویر سے ایک چھوٹا سا اسٹیمپ لگے گا تو وہ تو بالکل بیکار ہو جائے گی. تو کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بولا یہاں تو 6 فٹ 9 فٹ کی تصویر ہوگی. کہتے اتنی بڑی؟ میں نے کہا ہاں. تبھی وہ اس جگہ سے پیچھے جو ہے سب سے پیچھے بندہ بنا اس کو صحیح طور پر نظر آئے گی. یہ 70s کی بات کر رہے ہیں؟ 70s، ہاں بالکل اس وقت. تو یہ کوئی میرے اگست ستمبر کا وہ تھا وقت. تو مجھے کہنے لگے کہ ایسا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ. تو میں نے وہی سیکرٹری صاحب سے کہا. تو کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قائد اعظم کھڑے ہوئے ہوں اس طرح. میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے مجھے 3 فٹ 4 فٹ کا کہا تھا، یہاں تو 7 فٹ 9 فٹ کی تصویر جو ہے وہ بنے گی. تو کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا تب جا کے وہ نظر آئے گی. تو کہنے لگے اچھا آپ اور کیا آپ کے ہم چاہتے ہیں قائد اعظم کھڑے ہوئے. میں تو نہیں چاہتا. میں نے کہا آپ چاہتے ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ سارے سامنے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قائد اعظم کھڑے ہوئے ہوں. اور پھر قائد اعظم تو بڑی پتلی سی شخصیت ہے ماہن. تو وہ جو ہے وہ تو ایک لائن سی لگے گی جو کہ بیکار ہوتی ہے. تو اس کو ایسی تصویر بننی چاہیے جو کہ قائد اعظم کی پوری پرسنالٹی کو، اس کی بہت اس کو جو شخصیت ہے، اور وہ نیشنل اسمبلی میں ایز کیا نہیں، وہ قوم کے باپ کی حیثیت ہے، سب سے فادر آف دا نیشن جو ہے وہ سامنے ہے. تو وہ اس کو کہنے لگے اچھا جو آپ کا دل چاہے. پھر میں نے کہا ایک کتاب ہے اصفہانی صاحب کی، قائد اعظم ایز اے نیو ہم، وہ منگوائی. تو اس میں نے کہا یہ تصویر جو ہے وہ بڑی اچھی لگے گی کیونکہ یہ اتنی بڑے امپیکٹ. یہ اوریجنل فوٹوگراف تھی کوئی؟ ہاں. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بنائیں. اب میں جب کالج جو واپس آیا اور شاکر صاحب کو کہا تو کہنے لگا یار میں نے تو وہ کہا تھا انہوں نے 3 فٹ 4 فٹ، تو یہ تو میں نے کہا یہ اس کے بغیر نہیں بنے گی. کہتے ہیں اچھا تو میاں یہ اتنا بڑا کینوس کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، آپ نے کہا تھا، میں جا کے دیکھا ہے اور یہ ہے ریکوائرمنٹ. تو ایک دم کہتے ہیں کہ دیکھو میرا ایک کینوس پڑا ہوا ہے. اچھا. ماسٹر منیر صاحب کو اللہ نے بخشے، ان کو بلاؤ. وہ بلایا تو انہوں نے کہا استاد جی آپ کے پاس میں ایک کینوس ہے. بولتا ہے ہاں جی وہ لاؤ ذرا. وہ لا کے دیکھا ایگزیکٹلی وہی سائز تھا جو میں کہہ رہا تھا، اور وہ آرٹسٹ کوالٹی کا وہ تھا کینوس تھا. تو کہتے ہیں لو بھائی تمہارا تک کام ہو گیا. تو استاد جی اسٹریچر بنا رہے ہیں اور کینوس اسٹریچ کر ماسٹر منیر صاحب نے. ہاں. اور انہوں نے کینوس وہ اسٹریچ کیا کینوس اور اس میرے سامنے رکھ. میں نے اس کے اوپر ڈرا، اس وقت ہوتا تھا ایپیسکوپ جو ہے وہ تصویر اس کے اندر رکھی اور اس پورے کو اسکیچ کر لیا. بڑا مدھم تھا لیکن بہرحال وہ ہو گیا. نشان تھے وہ میں نے کر کے، اور اس کے بعد میں نے بنانا شروع کیا. شاکر صاحب ہر روز وہاں سے گزر. دیکھیں یہ تصویریں جو ہوتی ہیں نا یہ اپنے شوق میں نہیں بنتی، یہ مد مہمان تھا. اور انہوں نے کہا کہ بھائی این سی کو کہا کہ آپ بنائیں، تو وہ میں ہی اس پہ سلیکٹ ہوا. اس طرح میں نے وہ بنانی شروع کر. اور کون لوگ تھے جو کہ ہو سکتے تھے آپ کے علاوہ؟ لیکن میرے کلاس فرض چلے گئے تھے. اچھا. اور جو سلیم غوری تھا وہ بڑا اچھا آرٹسٹ ہے، لیکن وہ جا چکے، وہ کراچی میں اسٹیمپ کے لیے اور پھر سعودی عرب چلے گئے. تو یہ میں ہی تھا ادھر. تو انہوں نے کہا کہ باقی استاد تھے لیکن انہوں نے وہ کافی دیر ہو گئی تھی ان کو پینٹ کیا، اور یہ پورٹریٹ کوئی نہیں پینٹ کر رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ اچھا تم کرو. وہ جب میں کر رہا تھا کرتا میں ہر روز اس میں کوئی کبھی رنگ بھر رہا ہوں، کبھی کچھ کرتے مجھے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے بنا تو رہا ہوں، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہوگی. وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ نیشنل اسمبلی میں فادر آف دا نیشن کی پورٹریٹ ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ بے مقصد تو نہیں ہو سکتے.
جو وہ تصویر جو میں نے دیکھی تھی اس میں تو قائد اعظم بامبے میں اپنی لائبریری میں بیٹھے، اس کے پیچھے کتابیں تھیں. میں نے کہا بھائی یہ تو کتابیں جو ہیں وہ تو اس کے ساتھ نہیں جاتے. تو وہ پھر میں نے ایک دم خیال آ کہ اس کے پیچھے کیوں نہ جھنڈا بنایا ہے. تو میں نے اسٹور سے فوراً وہ ایشو کرایا جھنڈا پاکستان کا، اور میں نے لگا کے میں پہن. تو شاہ کے صاحب آ کے دیکھے اور دیکھ کے ہاں اب بن گئی، اب ٹھیک ہے. شاکر صاحب ہاں وہ تو وہ تو ہر روز دیکھ رہے تھے نا، اور کئی چکر لگا رہے تھے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ رسپانسبلٹی تو ان کی بن گئی تھی کہ ان کے کالج سے وہ قائد اعظم کی تصویر بننی. خیر کرتے اس میں وہ بنتی چلی گئی ہے یہ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ مجھے چیک کرنے والے تھے استاد لطیف مرحوم. وہ ایک چیز چیک کر رہے تھے کہ دیکھو یہ ہے کوچ جو ہے اس کا پرسپیکٹو تو صحیح ہے یہ تھا. اور پھر اس کے قائد اعظم کے کپڑے جو ہے، دیکھیں قائد اعظم کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے ان کو پورا پڑھنا پڑتا ہے. ان پوری جنگ آزادی میں اگر دیکھا جائے تو ان سے زیادہ بہترین ڈریس اپ اور کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. یعنی اس زمانے میں جب کہ غربت تھی یا جو کچھ بھی تھا تو یہ ہمیشہ فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ وہ تو ساری کانگریس کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو تھرڈ کلاس میں جا رہی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی ٹکٹ خود خریدا ہے، میں نے اپنے پے کر رہا ہوں، ورنہ اپنی اس کے مطابق جاتا ہوں. وہ تو سارے بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں. تو یہ ایک تھا اس بننے کا کہ میں کیا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے کیا اتنے خوبصورت طریقے سے ڈریس اپ ہوتے. تو وہ ڈریس اپ ہونا جو ہے نا وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ مجھے اس کے ایک سلائی جو ہے نا اس کو فالو کرنا تھا. اور جسم کے اوپر ہاں تو میں یہی کوشش کرتا تھا کہ کمزور سے کمزور بندہ دیکھ کے اس کو بٹھا لیتا تھا. جیسے جو ہے قائد اعظم کا سور جو ہے اس کو میں نے امتیاز بڑا پتلا دبلا تھا اس زمانے میں، تو اس کو میں نے بٹھایا اور اس کے گھٹنے اور پھر اس کے جوتے یہ ساری کی ساری میں نے ان کو دیکھ کے بنایا. اور کہ ایک لائن جو ہے سلائی جو ہے اس میں بالکل آپ کے کام میں یہ چیز نظر آتی ہے، باڈی اندر نظر آتی ہے. کریز جو ہے کپڑے کی جسم کے اوپر ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ. تو وہ میں نے اس کا جب پینٹ کر لیا تو شاکر صاحب بڑے خوش ہو. اور حتیٰ کہ ہم نے ان کو تصویر کو بھیجنے کا انتظام کیا. اور وہ پہلے تو یہ تھا کہ یہ اس وقت یہ نہیں پتہ چل رہا تھا یہ تصویر یہاں رہے گی یا ڈھاکہ جائے گی. یہ وہ وقت تھا نا جب بنگلہ دیش بن رہا تھا یا وہ وہاں پر وہ بھی تو اس طرح یہ تھا کہ پھر فائنل یہی ہوا کہ یہ تصویر اسلام آباد میں رہے گی. تو وہاں میں گیا جا کے میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں جا کے. پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے اس کے قائد اعظم کے بٹن کتنے بنائے ہیں. ایک دم خیال آیا کہ میں نے تو کوئی بٹن ہی نہیں بنایا. اچھا ایسا ہوا؟ ہاں یہ ہوا. میں پھر گیا وہاں پر، میں نے کہا بس جلدی سے سیڑھی لائیں. کیا ہو گیا؟ میں نے کہا لا کے میں اوپر چڑھا تو میں نے پھر ان کو بٹن بنا دیے. کہنے لگا یار یہ تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی بٹن نہیں ہے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ ہاں وہ میرا تھا کہ میں اس کے ایک چیز جو ہے اس کو وہ بن گئی تصویر، وہ لگ گئی سب. اور وہ جب تصویر لگی تو سیکرٹری صاحب آئے اور دیکھنے گئے، کہتے ہیں واہ 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 یہ تو بہت خوبصورت تصویر بن گئی. تو پھر وہ ایک صاحب کہنے لگے یہ جھنڈا غلط ہے. ہاں کہ میں نے تو سفید ادھر بنایا تھا اور اس کا چاند تارے کا رخ ادھر تھا. کہنے لگے یہ غلط ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہ یہ جو ہے وہ سیٹنگ مون ہے، ہمیں رائزنگ مون بنانا چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا جھنڈا لاؤ. تو جھنڈا کیسے لہراتے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ لو یہی وہی ہے. تو وہ میں صحیح تھا. تو وہ اس وقت وہ جو ہے وہ اچھا یہ تصویر جب بن گئی اور لگ گئی تو میں اپنے ملک میں سب سے بہتر پورٹریٹ پینٹر بن گیا. اور جب بھی کوئی تصویر آتی تھی وہ مجھے تو یہ ایک اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آئے. انہوں نے وہ تصویر دیکھی
جیسے تو وزیر اعظم بنے یا صدر بنے اس پہلے، تو وہ تو سب سے پہلے وہ اسمبلی ہال گئے، جا کے دیکھ کے تو وہیں سے فون کیا انہوں نے شاکر صاحب کو کہ یہ تصویر جو ہے میں قائد اعظم کی سب سے زیادہ خوبصورت تصویر ہے، میں آ رہا ہوں لاہور اور میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو 2 دن کے بعد ان کی کال آ گئی، آئے گورنر ہاؤس کے، میں تھا، شاکر صاحب تھے، اور وہاں جا کے ان سے تو انہوں نے بڑی شاباش دی کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے اب مجھے بھی پینٹ کریں گے؟ میں کہا ضرور پینٹ کروں گا، لیکن کہنے لگے میں سیٹنگ نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اچھا بارہ میں نے کہا اچھا مجھے کوئی تصویر دے دیے ایسی جو کہ ریٹچ نہ ہوئی ہے، تو کہتے ہیں ہاں وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو وہ انہوں نے مجھے تصویر بھیجی جو کہ فرسٹ لیڈی جو تھیں نصرت بھٹو، وہ انہوں نے وہ اس پہ سائن کیا ہوا تھا اور وہ میں بناتا رہا۔ وہ پھر میں نے بہت ساری تصویریں ان کی جو بھی ہوتی تھی وہی بناتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کو بنانے کے لیے ان کو پورے جیسے ایک عموماً لوگ جو ہیں وہ چہرہ بنا دیتے ہیں باقی بھول جاتے ہیں۔ تصویر تو میں نے بھی وہی بنائی تھی جو دوسرے بنا رہے تھے، یا تصویر میں وہیں سے لے کے بناتا تھا، میں نے قائد اعظم کو سامنے سے نہیں لا کے رکھنا تھا۔ تو لیکن تصویریں تو وہی تھیں، لیکن میں ہمیشہ فرق جو ہے وہ وہی انیٹمی کا، ان کی چہرے کا، اور اس کے بعد میں ہر جگہ جا کے دیکھتا رہتا اور سب معلومات حاصل کرتا۔ مثلا ایک ہمارے یہاں جب پورا ویسٹ پاکستان جو ہے اس کا چیف سیکرٹری تھے بی اے قریشی صاحب، اللہ عنہ وقت، تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے کہا قریشی صاحب مجھے ایک بتائیے کہ آپ قائد اعظم سے کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ آپ اس میں روز ہوتی تھی؟ کیسے؟ کہتے ہیں میں تو سیکرٹری تھا تو وہاں ہر روز سارے پیپر تو مجھے لے کے جانے پڑتے تھے۔ میں کہا اچھا، میں نے کہا بتائیے قائد اعظم کی رنگت کیا تھی؟ تو بڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے میں تصویر بناتا ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے قائد اعظم کی اس وقت تصویر۔ کہتے ہیں دیکھو جب آخری تصویریں جو وہ تھا، وہ قائد اعظم بہت کمزور تھے اور ان کا چہرے کا رنگت اتنا پیلا تھا کہ تم سمجھ لو کہ جیسے ان کے الفاظ ہیں کہ چھپکلی کا پیٹ نہیں ہوتا، وہ پیٹ میں جو پیلاہٹ ہوتی ہے وہی ایگزیکٹلی قائد اعظم کی تھی۔ تو میں نے کہا وہ تو میں نہیں لا سکتا، ہاں وہ کوئی برداشت بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ اس بیمار انسان کو ہم ہمیشہ ایک جو ہے بنانا تھا ہم نے ایز اے لیڈر۔ تو وہ اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ جیسے میں نے جنرلز کے سامنے بھی بیٹھا ہوں اور سب کچھ، تو فرق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان، دو ہوتے ہیں، ایک انسان جو اس کی عام زندگی ہوتا ہے، ایک وہ جو اس کے لیے پوز کرتا ہے۔ مثلا جنرل جو ہوتے ہیں وہ سوٹ وہ اس کے بعد وردی کے بغیر وہ عام آدمی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ وردی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سلوٹ پڑتا ہے یا ان کو آنر کیا دیا جاتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں میں نے اپنے ذہن میں رکھے۔ تو ہمیشہ جب میں بناتا تھا تو ان کی جیسے میں نے جنرل تقیٰ خان کی بنائے تو بڑی سخت تھی، تو وہ میں نے کہا، وہ کہنے لگا یہ کیوں اتنے مجھے سخت کیوں بنے؟ میں نے کہا آپ ہیں نہیں، مجھے تو یہ پتا کہ آپ لوگوں کے تکے بنا کے کھا جاتے ہیں۔ بڑے ہنسے، کہنے کہ نہیں۔ وہ پھر آئے، انہوں نے بلایا کہ تم میرے پاس آؤ، بیٹھے باتیں کرتے اور بڑے اتنے پولائٹ اتنے اچھے انسان تھے کہ جس کے اندر تو یہ پرسن ٹو پرسن جو ہے نا اس کو سمجھنا، اس کے جسم کو پورا سمجھنا، تصویر صرف ایسے کر دینے سے نہیں بنتی۔ میں چاہوں گا کہ ہم آپ کے اور جو کام ہیں اس پر بھی بات کر لیں۔ کیونکہ آپ پورٹریٹ تو آپ نے کیے، آپ نے میں نے دیکھا ہے، پھر ایک اور جو چیز قائد اعظم کے بعد آپ نے بلوچ کو بہت پینٹ کی، ان کی ٹربن، ان کی اس کو اتنا ڈیکور کر دیا، بلوچ کو اتنا رومانٹک کر دیا ہے، یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بچپن میرا سارا کوئٹہ میں گزرا، اس این سی اے میں آنے سے پہلے میں کوئٹہ میں تھا، تو وہ میرے ذہن میں ہمیشہ رہا۔ بلکہ جیسے ایسا ہوا تھا کہ جب میں نے ایک وقت آ گیا جب میں
मॉडल से मैंने बनाना छोड़ दिया, तो मुझे एनाटॉमी का, ज्योमेट्री का, हर चीज़ का इतना पता था कि मैं अपने तौर पर बगैर याददाश्त से उस पूरे को बना लेता था। तो मैंने बनाना शुरू किया और उसके ऊपर, बल्कि शुरू में अगर देखो तो मैंने अपने पोर्ट्रेट जितने भी किए हैं वो सारे वो बलोची उसमें हैं, बड़े जो बड़े भी हैं, तो वो सारे के सारे बलोची उसी तरह टर्बन याद थे मुझे, क्योंकि मैं बचपन में खुद पगड़ी बांधता रहा। आपने अपना सेल्फ बहुत पेश हाँ, किया है, तो हर वो बलोच को सईद अख्तर बना दिया। वो बचपन में मैंने अपने आप को मैंने पगड़ी बांधा था। फिर मैं बुकटी साहब जो थे उनसे मुलाकात हुई, तो उनका वो उनसे ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसअप बंदा मैंने कम ही देखा जो उनके बलोची उसमें होता। तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने थी, तो मैंने उनको वो बनाया। और ये बड़ा मज़ा आता था जब मैं लाइनें लगाता चला जाता तो वो बनती चली जाती। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से कि मुझे इनके और उसे एक बड़ी एक क्लासिक एक रोमांटिक चीज़ बन जाती है जब इसका जितना भी डिज़ाइन करे उतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। मैं आपसे, वैसे तो ये बहुत थोड़ा टाइम है, इंशाल्लाह फिर एक लंबी सीटिंग करेंगे और आपसे इतना कुछ जाना, और बेशुमार आर्ट के स्टूडेंट्स ने आपसे सीखा, बेशुमार स्टूडेंट्स हैं आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया, अपने बारे में, कायद-ए-आज़म के पोर्ट्रेट के बारे में, कायद-ए-आज़म की लाइफ के बारे में और अपने काम के बारे में आपने बेशुमार खूबसूरत बातें की। ख़वातीन व हज़रात, आज का ये प्रोग्राम हम इख्तिताम पज़ीर होता है और इंशाअल्लाह हम आइंदा एक और किसी अपने लेजेंड के साथ बातचीत करेंगे। और हम अब सईद अख्तर साहब से इजाज़त चाहेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।